احسان بھائی صاحب، آپ سیاستدان ہیں، لائر ہیں. کسی ریاست کے معاملات میں اگر مذہب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ میاں صاحب، ریاست کا مذہب نہیں ہوتا. اگر ریاست کا مذہب ہوگا تو پھر کئی عقیدے ریاست کا حصہ بن جائیں گے. پھر وہاں پر جھگڑے ہوں گے. سب کانٹیننٹ کی بات کرتا ہوں. سب کانٹیننٹ جس میں ہم رہتے رہے ہیں، جو تقسیم ہو کے ہندوستان اور پاکستان بنا. کانگریس پارٹی پولیٹیکلی بہت بڑی پارٹی تھی. اس کا آئین سیکولر تھا. سیکولر آئین کے ناطے انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے کوشش کی. سیکولر کانگریس کے آئین کے تحت ہندو بھی رہیں، سکھ بھی رہیں، عیسائی بھی رہیں اور مسلمان بھی رہیں. وہ انسانوں کی پارٹی تھی. تمام نیشنلٹیز اس کی ممبر تھیں. انہوں نے اس پارٹی کے آئین کے تحت جدوجہد کی. میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی ترقی یا وہ اپنے ملک کو بہتر طور پہ آرگنائز اس لیے کر سکے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا آئین جو تھا وہ سیکولر بنایا ہوا تھا، جس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا. مطلب یہ کہ فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے جو یونائٹڈ انڈیا میں مسلم لیگ بنائی، انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ کلیم کیا پاکستان کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے. عجیب ہی ان کا کلیم تھا کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت پہ بھی پورا نہیں اترتا تھا. کہ جب آپ دوسروں سے نفرت کرو مذہب کی بنیاد پہ تو وہ انسانیت سے ہٹ کے بات ہے. ان کا سیکولرزم سے تعلق کوئی نہیں تھا. پاکستان بن گیا، مسلم لیگ حکمران ہو گئی. انہوں نے پرچار کیا اسلام کا، مذہب کا. لیاقت علی خان قرارداد مقاصد لے آیا کہ بھائی اب اقتدار خدا کے پاس ہوگا اور خدا سے ہم اس کے ایجنٹ کہہ لو، تابع ہونے کے ناطے ہم رول کریں گے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتا ہے کہ حکومت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، اور یہ وہ اقتدار جو اللہ انہیں سونپ رہا ہے، خلیفہ بناتا ہے انسان کو، یہ اللہ کو واپس کرتے ہیں. یہ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ ڈرامہ تھا بالکل، کہ یہ چونکہ انگریز کے غلام تھے، انہوں نے جاگیریں لی ہوئی تھیں، انہوں نے انگریز کو وہاں پر 200 سال حکمران رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے مذہب کا پرچار کیا اور نفرت پیدا کی ہندو کے خلاف، جس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان میں بھی وہی کچھ کیا. اور جس وقت انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ ملا سارے اکٹھے ہو گئے، سارے جاگیردار اکٹھے ہو گئے، انگریز کے ایجنٹ ہے جی، اور بیوروکریسی اور فوج جو ان کے حصے میں آئی، ساری کی ساری مذہب کے ناطے یہاں پر حکومت کرتی رہی، نفرت کرتے رہے ایک دوسرے سے. کیونکہ ریاست مذہبی بنائی انہوں نے. جب تک ریاست سیکولر نہ ہو میاں صاحب، جب تک ریاست یہ نہ کہے کہ میرا مذہب کوئی نہیں، میں ہندوؤں، سکھوں، عیسائی سب کے لیے میں ایک جیسی ہوں، تو اس وقت تک ملک چل نہیں سکتا. آپ نے دیکھ لیا 75 سال ہو گئے، ہندوستان سیکولرزم کے ناطے دنیا کی چوتھی بڑی طاقت ہے، اور پاکستان اس وقت بھیک مانگ رہا ہے. 22-23 کروڑ انسانوں کا ملک، ان کی حکومت وہ بھیک مانگ رہی ہے، اور دوسرے ملکوں میں انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. ریاست کو مذہبی بنانے کے ناطے ہم نے جو مذہبی فرقہ واریت پیدا کی، ہر فرقے نے کہا کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے، تم غلط ہو، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر دہشت گردی پیدا ہوئی. دہشت گرد تو نہیں کہتے کہ ہم دہشت گرد ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا اسلام ٹھیک ہے. اس لیے یہ نقصان ہوتا ہے میاں صاحب کہ اگر ریاست سیکولر نہ ہو، جب تک آپ کا آئین فرقہ واریت سے پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ جوڈیشری چل سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ چل سکتی ہے، نہ حکومت چل سکتی ہے. پھر یہی حال ہوتا ہے
کہ 75 سالوں میں آپ آدھے سے زیادہ ملک گنوا بیٹھے اور دوسرے صوبوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کہیں مذہب کی بنیاد پہ چل رہی ہے، کہیں زبان کی بنیاد پہ چل رہی ہے. اس وقت تک یہ تحریکیں چلتی رہیں گی جب تک ریاست نہیں کہے گی کہ میں سیکولر ہوں. ہم آگے آدھے سے زیادہ ملک گنوا بیٹھے ہیں مذہب کی بنیاد پہ. یہ بجائے اس کے کہ ہم سبق سیکھتے، ہم نے اب اسلامی بینک بنانے شروع کر دیے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے تمام بینک تبدیل ہو رہے ہیں اسلامی بینک کے نام پر. ہر بینک میں راستے میں دیکھتا آتا ہوں بورڈ لگا ہوا ہے اسلامی بینک. تو میاں صاحب ہم چل نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ حقوق دیں گے جو نہیں دیے جا سکتے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں، آئین انہیں امینڈ کرنا پڑے گا، اس میں سے مذہبی منافرت ختم کرنی پڑے گی، نہیں تو نیا آئین بنانا پڑے گا. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذہب پہ لوگ ذاتی حیثیت میں عمل کریں لیکن ریاستی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، حکومتی معاملات میں مذہب کا عمل دخل نہ ہو، ریاست سب لوگوں کے ساتھ ایکولی سلوک کرے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نیچرلی